بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا جو مکہ کے نواح میں آباد تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوا تو معاملہ دریافت کرنے کے لیے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی مکہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے واپس لوٹے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کیا خبر لائے؟ تو انہوں نے بتایا جب میں مکہ پہنچا تو میں نے سنا کہ کوئی آپ سے کو کاذب، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن، کوئی شاعر، مگر اللہ کی قسم نہ تو وہ ساحر ہیں نہ شاعر ہیں نہ ہی کاہن۔ انیس خود بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کاہنوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے مگر جو آپ فرماتے ہیں وہ شعر نہیں، خدا کی قسم وہ بالکل سچے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے اس شخص کو صرف خیر اور برائی کا حکم کرتے ہوئے، شر اور برائی سے منع کرتے ہوئے، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم دیتے ہوئے سنا۔ ان سے جو کلام سنا اس کا تعلق اشعار سے نہیں۔ مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تسلی نہ ہوئی، اس لیے وہ خود مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اسی وقت اسلام لائے۔ حرم میں پہنچ کر اسلام کا اعلان کیا۔ کفار مکہ نے بہت مارا، حضرت عباس نے بھی مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو مکہ واپس اپنی قوم میں جانے کو کہا اور فرمایا اپنے قوم کو بھی اس سے آگاہ کرو، ہمارا ظہور و غلبہ کی خبر سنو، تب یہاں آنا۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ذر نے اپنے قبیلہ بنو غفار کو بھی دعوت اسلام دی۔ تقریباً نصف قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا جو ہے وہ اسلام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس طرح ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ تو مسلمانوں نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہونا تجویز کیا۔ حضرت ارقم سابقین اولین میں سے تھے۔ آپ کا مکان کوہ صفا پر تھا۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے تک مسلمان یہیں جمع ہوتے رہے، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو مسلمان بے خوف و خطر جہاں چاہتے جمع ہو جاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔